बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 8 मई से शुरू होने वाला हफ्ता पाकिस्तान की सियासी और आइनी तारीख में, यानी जो आइनी बहरान है और सियासी बहरान है, उसमें कोई हलचल पैदा करने वाला है। पिछले हफ्ते भी यही अंदाजे लगाए गए थे, लेकिन पिछला हफ्ता किसी तरीके से उस हद तक खतरनाक नहीं हुआ जिस हद तक अब ये हफ्ता खतरनाक होने जा रहा है। गुज़िश्ता समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा कि आखिरी मौका सियासतदानों को दे रहे हैं, अगर कुछ फैसला कर सकते तो कर लें, वरना 14 मई का फैसला तो अटल है। अब क्या होगा? वक्त तो बहुत कम है, यानी वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तो कुछ तो मिला ही नहीं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। होने क्या जा रहा है और होने क्या वाला है? इस्लामाबाद के जो मुख्तदरा हल्के हैं वो मुल्की हैं या गैर मुल्की, यानी सफारत खानों में भी गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान में क्या होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आइंदा की सूरत हाल क्या है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू आपसे करूँगा और मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाही दूंगा जो मुझ तक है या मेरे ज़राए ने मुझे बताया। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, बात यहीं से शुरू करते हैं कि सियासी हलकों में क्या चीमा गोइयाँ हो रही हैं मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर। जब मैं बैनुल अक़वामी सतह पर कह रहा हूँ इस्लामाबाद के हवाले से, तो उसका मकसद सिर्फ यही है कि वहाँ के जो सफारत खाने, जो सफरा हैं, वो आपस में क्या गुफ्तगू करें, निजी महफिलों में क्या बात हो रही। क्यों कि पाकिस्तान जैसे तरक्की मज़ीद मुल्कों में जहाँ भी सियासत होती है या इक़्तिदार की तब्दीली होती है या इलेक्शन के हालात पैदा होते हैं, तो वहाँ इन बड़े ताकतें यानी यूरोपियन ममालिक जो हैं या बड़े ममालिक के जो सफ़ीर हैं वो भी ज़रूर इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने दारुल हुकूमत में या अपने अपने रहनुमाओं को या अपने अपने जो भी अदारे हैं सफारती तौर पर उन्हें इत्तला देनी होती कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस्लामाबाद में क्या सोचा जा रहा है। इस्लामाबाद में एक तरफ तो अदालत और पार्लियामेंट आमने सामने है और इसका फैसला कुछ ना कुछ तो होना है। उन्होंने कहा हम बहुत सब्र कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा, और आखिरी मौका भी कहा नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर हम फैसला करेंगे। फिर मौला वारस है, यानी कहते हैं ये बंदे मौले मौला ना मारे तो मौला फिर बंदा नहीं मरता, यानी कहते ना फिर कोई नहीं मरता, फिर मौला नहीं मरता। वो वाली तरकीब में चीफ जस्टिस इनडायरेक्ट कह गए सब कुछ। अब लोग परेशान हैं कि चीफ जस्टिस क्या करें, हमलावर होंगे पार्लियामेंट पे या वज़ीर आज़म को नाअहल करें। अभी तक यही ख्याल किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नाअहल होंगे तो फिर क्या होगा, फिर भी पार्लियामेंट के पास मौजूद है, वो नया वज़ीर आज़म ले आएंगे। अब थोड़ा सा टाइम रह गया, 8 अक्टूबर तो है, इस पार्लियामेंट के बाद जो इलेक्शन होना है, अगस्त में पार्लियामेंट ख़त्म हो जानी है, तो अगस्त के बाद सितंबर का महीना जो है वो सितंबर महसूस हो रहा है हुकूमत को भी, और वही महीना जो है मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए कि वो चाहते हैं सितंबर से पहले पहले। अच्छा, ज़रा ये कह रहे हैं कि हुकूमत अक्टूबर से पीछे आने को तैयार है इलेक्शन के लिए, लेकिन PTI के जो रहनुमा थे और ख़ास तौर पर जिस अंदाज में इमरान खान साहब ने जिद का मसला बनाया वो नहीं मानते। क्यों? कहने वाले कह रहे हैं कि इमरान खान ने जिद बनाई है कि हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को उनसे निपटना है, उनसे कोई बदला लेना है, क्योंकि उन्होंने साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी की कुछ चोरियाँ पकड़ी थी कि उन्हें बोरियों में पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए, वो उस्मान बुज़दार से मिल के खेल रही हैं, वो ट्रांसफ़र तबादलों के पैसे ले रही हैं, ये इल्ज़ाम है। तो वो उसका बदला लेना चाहते हैं, और वो बदला कैसे लेना चाहते हैं? अब वो बदला, उनकी सारी उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं, यानी उमर अता बंदयाल पर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अब उन्हें तहरीक करके उनको सपोर्ट करने की भी कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस इतने मासूम आदमी भी नहीं है। उन्हें पता है वो जिस अदारे के सरबराह, उन्हें पता है उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ज़राए तो ये भी बता रहे हैं कि उनको उनकी बेगम साहबा की ऑडियो भी सुना दी गई है। वो जो 3 जर्नैल मिले थे वो ऐसे नहीं मिले थे, उन्होंने बताया था हालात को बेहतर करें, ज़बरदस्ती किसी की हिमायत न करें, आइन और कानून के तहत चलें। मामलात यहाँ तक बिगड़े हैं कि आपकी बेगम साहबा की एक ऑडियो मौजूद है जो ये पूछ रही हैं कि जे
اے سارے کام کر دئیے تو پھر میرے میاں نو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو یہی نہیں، ایک اور بھی ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ 2022 والی نوکری پر پھر اسی طرح تمام مراحل کے ساتھ بحال ہو جائے گی. تو جہاں یہ چیزیں سامنے اور سنا دی گئی ہوں تو وہاں پھر ایک دفعہ تو آدمی ہل جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتوں نے بخار بھی چڑھ گیا تھا اسی لیے، اور وہ ایک دن آئے بھی نہیں تھے. یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں، ایسے بگڑتے ہیں. اب جو سفرا یعنی سفیروں کی جو نجی محفلوں میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا 2023 میں، یہ شاید 2024 میں الیکشن ہو. یہ ان کا خیال ہے، میرا خیال نہیں ہے. یہ ان کے قریبی ذرائع کا جو کہنا تھا، جو رپورٹ ملی مجھے، وہ اس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو کہہ رہے ہیں الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک اور بات بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن جب ہوگا تو نہ نواز شریف تو نہ عمران خان، دونوں ہی فارغ. نون لیگوں کا خیال ہے نا کہ نواز شریف آئیں گے پورے زور و شور سے، اور پھر الیکشن جو ہے بڑا زور و شور سے ہوگا، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ان کا خیال یہ کہ نہ، دونوں ہی فارغ. وہ تو آلریڈی نااہل ہے، تو ان کی بحالی کے کوئی چانسز نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور یہ جو ہیں یہ نااہل ہو جائیں گے. توشہ خانے میں انہوں نے کہہ دیا فرد جرم کے لیے 10 مئی کو بلا لیا ہے، وہ بھی ان پہ تلوار چل رہی ہے. اور بھی بہت سے کیسز ہیں، لہٰذا کہتے ہیں بچ کے نہیں نکلنا انہیں. خان پھنس گیا. اب خان کو سپورٹ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، کہاں سے ہے کیسے ہے، ابھی تک لوگوں کا خیال ہے کہ خاص طبقہ جو ہے ان کے چاہنے والے جو ہیں، وہ جو دواخانہ فیض عالم تھا وہاں سے ابھی بھی کوئی پرچیاں جاری ہو رہی ہیں، اور کوئی نہ کوئی دم درود بھی ہو رہا ہے اور دوا دارو بھی مل رہا ہے. تو شاید کہیں یہ کھڑے ہو جائیں پاؤں پہ، لیکن لگتا نہیں، کیونکہ ٹانگ ساتھ نہیں دے رہی نا، تو آپ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. معاملات گڑبڑ ہیں. اور معاملہ اگر آگے گیا 2023 سے آگے، تو اگلے الیکشن میں تو پھر جو ہوگا سامنے پھر وہی دیکھے گا نا. اگر توشہ خانہ میں 1 سال کی ان کو سزا مل گئی تو 5 سال کے نااہل ہو جائیں گے. پھر اگلا الیکشن تو گیا. پھر قیادت کون کرے گا؟ پھر ایک نیا پٹا ہوگا. پی ٹی آئی میں تو آئین کا پٹا پڑا ہوا ہے، وہاں تو الیکشن کا پٹا پڑا ہوا ہے، وہاں تو بڑے مسائل ہیں. آئین بچانے کی جو بات کر رہے ہیں ان کی اپنی جماعت میں آئین کا پھٹا ہے. تو کون ہوگا چیئرمین؟ وائس چیئرمین جو ہے شاہ محمود قریشی. آج پرویز الہی صاحب نے تو کہا کہ الیکشن ہوئے تو جو رزلٹ آئے گا انشاءاللہ یا میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوں گا یا میرا بیٹا مونس الہی، یعنی پی ٹی آئی سے ان کا طے ہے. تو باقی سب تو سو جائیں، جو شیروانیاں سلوا کے تیار تھے کہ آئندہ وزیر اعلیٰ کا چانس ملے گا انہیں پنجاب میں، تو پہلے تو وہی بھول جائیں. اور پھر جب الیکشن ہوں گے، اب یہی نہیں پتہ الیکشن کب ہونے، تو جب الیکشن ہوگا پھر رزلٹ کے بعد جو کس کی باری آتی ہے یہ بھی دیکھ لیں. کیونکہ ایسے ہی نہیں، وہ جو سفرا باتیں کر رہے ہیں، جو نجی محفلوں میں انٹرنیشنلی طور پہ جو ڈسکشن آ رہی ہے، اس میں یہ آ رہی ہے کہ یہ دونوں غائب تو پھر کیا ہوگا. وہ پھر اسی کی بات کریں جس کا اشارہ میں کیا کرتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ پھر ایک نئے ساتھ نکلے گی. حالانکہ الیکشن وہ پی ڈی ایم سے باہر رہ کے لڑے گی، اور پی ڈی ایم سے باہر ہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان ہوں گے ایک پارٹی، اور بعد میں پھر اسی طرح اتحادی حکومت بنے گی. بہت ساری پارٹیاں نہیں ہوں گی تو کم پارٹیاں ہوں گی، ان کو اکثریت مل جائے گی تو آ جائیں گے. اور پھر پی ٹی آئی کی یہ ویلیو نہیں ہوگی اگر عمران خان خدا نخواستہ نااہل ہو گئے تو. کیونکہ چانسز ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، اور جہاں یہ انتخابی کارروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی سب کے سامنے سیاسی کارروائیاں اور مقدمات جب آتے ہیں تو ہر ایک کو بھگتنے پڑتے ہیں. نواز شریف نے بھی قید بھی کاٹی، بھگتا بھی، بیمار بھی ہوئے، باہر بھی چلے گئے. اسی طرح ہوتا ہے، جس طرح اب مراد سعید بیمار ہو کے ہاسپٹل پہنچ گئے، اسی طرح معاملات ہوتے ہیں. تو یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. لیکن جو اصل فیصلہ وہ وہی ہوگا کہ جب عدالت عظمیٰ نے انگڑائی لے کے کوئی فیصلہ کیا تو پھر پارلیمنٹ اس پہ رد عمل کا اظہار کرے گی، اور وہ آمنے سامنے ہوں گے. تو وہاں کون جیتے گا کون ہارے گا بھی کسی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ بات فائنل ہو رہی ہے، یعنی ہر سطح پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن شاید اکتوبر میں بھی نہ ہو سکے. اور معاملات یہی ہیں کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. جس طرح شنگھائی کانفرنس میں بولے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ان پر تنقید کی جا رہی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب انہوں نے مختلف میڈیا کو انٹرویو دیے، باتیں کی، اور اپنے آپ کو انہوں نے خود کہا کہ آؤ بیل مجھے مار، اس لیے ان پہ تنقید ہو رہی ہے. حالانکہ وہ جو بولے ہیں بالکل صحیح بولے، اپنے مشن کے مطابق بولے، اپنے پروگرام کے مطابق بولے، دفتر خارجہ کی بریفنگ کے مطابق بولے. لیکن دوسری جانب سے آج تو ویسے عمران خان نے جو گزشتہ روز ریلی ہوئی اس کا آج بیان اخباروں میں آ گیا ہے،
وہ چیزیں کی ہوں. انہوں نے کہا بھارت غلط بولا بلاول کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور بلاول مہمان تھا, بلاول کی عزت کرنی چاہیے تھی. بلاول وزیر خارجہ کی کانفرنس تھی, اس میں اس انداز میں بھارت نے کیا کیا کہ مہمانوں کو بلا کے اس طرح کی بدتمیزی کرنے کی کوئی کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی اخلاقیات کس حد تک گر چکی ہیں. عمران خان بھی بول پڑے, نہیں رہ سکے. حالانکہ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتے تھے مودی الیکشن جیتے تو ہمیں فائدہ ہے. کیوں کہتے تھے یہ نہیں پتا ابھی تک. کشمیر کا مسئلہ, اپنی مرضی کی تبدیلی ہے, ان کی جو ایک آزاد حیثیت تھی اس کا خاتمہ مودی نے کیا, اور اب اس سے کیا فائدہ لینا چاہیے ابھی تو نہیں پتا. لیکن اس وقت انہیں بولنا پڑ گیا اس لیے کہ بلاول بھٹو زرداری جس انداز میں بول کے آئے, پھر واپس آئے, پھر یہاں چین کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے, پھر افغانستان کے وزیر خارجہ یہاں ہیں. یعنی 6 ملکی مذاکرات یہاں بھی ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے خوشخبری سنائی ہوئی ہے کہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے سی پیک, اور سی پیک میں ساری ایشیائی ممالک جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, اور سارے لوگ جو ہے مل کے ایک نیا اتحاد, ایک بلاک بن رہا ہے. تو اس کے حوالے سے جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا تو یقینی بات ہے پاکستان میں بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس کا راستہ نکالا جا رہا ہے, اور چین کی مدد سے ہی یہ کام کیا جا رہا ہے. اور تینوں وزرائے خارجہ سر جوڑ کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں اور اس کو مزید بڑے سطح پہ کیا جائے گا. کیوں کہ معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو معاملات سیدھے ہوں گے, ترقی خوشحالی کی راہیں نکلیں گی, اور خطے میں ترقی آئے گی. پاکستان صرف ملکی سطح پر نہیں کرتا, پاکستان خطے کی سطح پر بات کر رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے. امن ہوگا تو یہاں پہ معاشی صورتحال, معاشی سرگرمیاں پھیلیں گی, اور امن کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو پاکستان قربانیاں دے رہا ہے. اور افغانستان میں جو حالات ہیں جب تک وہاں صحیح نہیں ہوں گے تو پاکستان میں نہیں. پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ کابل کا امن پاکستان کا امن ہے. تو پاکستان باقاعدہ ایک دوست اور ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے, ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے, اور درینہ دوست, آزمودہ دوست چین کی مدد سے یہ سارے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اور انشاءاللہ یہ حل ہوں گے. اب وقت بہت قریب ہے, لیکن اگلا ہفتہ جو ہے وہ ہنگامہ خیز ہوگا, عدالتی حوالے سے بھی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی. یہ آج کی خبر ہے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ, نئے معاملات اور تجزیوں کے ساتھ. جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں. اللہ نگہبان.